اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للملحدین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین نبینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداة المہدیین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحہ الفداء وارواح العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لکم کیف تحکمون صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں نہایت شکر گزار ہوں کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو یہ توفیق عنایت کی کہ اس کا اور اس کے پاک بندوں کا ذکر بجا لا سکیں۔ آپ سب سے التماس ہے کہ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کے شیخ محمد فیاض، شیخ اسد فیاض، شیخ محمد الیاس مرحوم، ان تمام مرحومین کو، اپنے اپنے مرحومین کو، تمام شہدائے اسلام کو، شہدائے ایمان کو، جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ان کے لیے ایک سورۃ الفاتحہ کی تلاوت فرما دیجیے۔ اس سے پہلے صلوات بر محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی بک یا اللہ 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 یا ارحم الراحمین 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 الہی بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا۔ خدایا ہم سب کے اور ذوی الحقوق کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما۔ خدایا مجلس کا انعقاد کرنے والے، اس میں شرکت کرنے والے، خدمت کرنے والے سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ خدایا ہم سب کو حج و عمرہ و زیارات کا شرف عنایت فرما۔ خدایا زمان غیبت میں ہمیں اپنی ذمہ داریاں سمجھنے اور اپنے وظائف کو انجام دینے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا ہمیں اور ہماری نسلوں کو تا قیامت اپنی اور اہل بیت علیہم السلام کی معرفت، محبت و ولایت عنایت فرما۔ خدا رزق حلال واسع عنایت فرما، مادی و معنوی رزق عنایت فرما۔ خدا ہم سب کو جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کو، جن لوگوں کے لیے دعا کے لیے کہا ہے ان کو اپنی بارگاہ سے جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا کامل و عاجل عنایت فرما۔ خصوصاً ایک دوست نے اپنے بھائی کا ذکر کیا ہے، محمد اکبر صاحب، جن لوگوں کو میں جانتا ہوں، یا آغا عمران نے مجھے بتایا کہ ان کے کوئی عزیز بیمار ہیں، دو عزیز ان کے بھائی غالباً۔ خدایا جناب علی اکبر علیہ السلام کا واسطہ، جناب علی اصغر علیہ السلام کا واسطہ اپنی بارگاہ سے صحت کاملہ عنایت فرما۔ خدا وہ دعائیں جو مومنین کے دلوں میں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، وہ دعائیں جو ہمیں کرنی چاہیے، وہ چیزیں جو ہماری ضرورت ہیں، ہماری حاجت ہیں، خدا ہمارے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ خدا دشمنان اسلام کو نیست و نابود قرار دے، دشمنان قرآن کو نیست و نابود قرار دے، مظلومین عالم کی نصرت فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے، امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک مرتبہ درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام۔
بعض اوقات سوال کیا جاتا ہے کہ غیبت میں ہم لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے، یا کون سا کام ہے جو ہمیں امام کے قریب کیا کر سکتا ہے۔ آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری نہایت بزرگ عالم دین، بہت بڑے ولی خدا، جناب معصومہ سلام اللہ علیہ میں ان کی قبر مبارک ہے، لوگ جاتے ہیں وہاں سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ انسان کو 3 کام کرنے چاہیے۔ ایک یہ کہ انسان کو دن میں ایک وقت ڈھونڈنا چاہیے جس وقت میں وہ تنہائی میں بیٹھ کے اپنے آقا و مولا سے باتیں کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ سنتے نہیں ہیں۔ آقا بہجت نے کہا یہ باتیں جو آپ کے دہن سے نکلتی ہیں اور آپ کے کان تک جاتی ہیں، بالکل تھوڑا سا فاصلہ ہے، کہا قبل اس کے کہ یہ دہن سے نکلیں اور کان تک جائیں ہمارے آقا و مولا تک جاتی ہیں۔ وہ سنتے ہیں، ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ہمارے لیے استغفار بھی انشاءاللہ کرتے ہوں گے۔ لہٰذا انہوں نے فرمایا کہ انسان کو دن میں ایک ایسا ٹائم ڈھونڈنا چاہیے جس میں وہ تنہائی میں مولا سے بات کرے، جس میں کوئی آس پاس نہ ہو، نہ کوئی بچہ آس پاس ہو، نہ کوئی دوست ہو، کوئی بھی نہ ہو، اکیلا بیٹھے اور مولا سے بات کرے۔ ایک اور انہوں نے عمل بتایا کہ زیارت آل یاسین کی تلاوت کرے۔ زیارت آل یاسین نہایت عظیم مضامین والی ایک زیارت ہے۔ اسی طرح فرمایا دعائے نطبہ حد عقل جمعہ کے دن اس کی تلاوت ہونی چاہیے اور توجہ کے ساتھ۔ ہم جو بھی عمل انجام دیتے ہیں، آپ یہ نہ سوچئے گا کہ ہمارے عمل کا ظہور عمومی پر کوئی اثر نہیں ہوتا، نہیں، ہمارے ہی عمل کی وجہ سے یہ ظہور قریب بھی ہو سکتا ہے اور دور بھی ہو سکتا ہے، قریب بھی ہو سکتا ہے، دور بھی ہو سکتا ہے۔ ظہور ہوگا تو کیا ہوگا؟ امام نے ظہور فرمانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ عدل کو قائم کرنا ہے۔ یہ عدل، یہی عدل رسول پاک کے فوراً بعد اسی طرح سے جس طرح سے انہوں نے قائم کیا تھا جاری رہ سکتا تھا، لیکن اگر لوگ ساتھ نہ دیں تو پھر تاخیر ہو جائے گی اس میں۔ روایات آپ دیکھیے اٹھا کے، ائمہ نے فرمایا کہ امر متأخر ہو گیا یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ جب شہید کر دیا گیا تو فرمایا کہ اب یہ تب تک متحقق نہیں ہوگا جب تک مولا امام زمانہ علیہ السلام ظہور نہ فرمائے ہیں۔ لوگوں کے عمل سے یہ ایک کام عدالت کا برپا ہونا، حکومت عادلانہ کا قائم ہونا اور کائنات اپنے اعتدال کو پہنچے، اس میں لوگوں کا عمل دخل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام بغیر اس کے کہ لوگ تیار ہوں وہ آ جائیں گے اور پھر وہ کر دیں گے، اور چاہے لوگ ساتھ دیں یا نہ ساتھ دیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز ہمارے ذہن میں ہے تو اسے نکال دینا چاہیے۔ میرے عمل کی وجہ سے یہی ظہور قریب بھی ہوتا ہے اور دور بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہم سب تیار ہوں، دیکھیے 2 قسم کی انڈرسٹینڈنگز ہیں، 2 قسم کا فہم ہے روایات کا۔ ایک یہ کہ جب 40 مومن رہ جائیں گے نا اس دنیا میں تو امام ظہور فرمائیں گے۔ جب 40 مومن رہ جائیں گے تو امام ظہور فرمائیں گے۔ اب اگر واقعاً کسی کی یہ سوچ ہو جائے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ سوچے گا کہ دنیا میں جتنی برائی پھیلتی ہے پھیلتی جائے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ جب سب مومنین ختم ہو جائیں گے، صرف 40 رہ جائیں گے تو مولا ظہور فرمائیں گے۔ دوسری انڈرسٹینڈنگ یہ نہیں ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ جس دن 40 مومن تیار ہو جائیں گے، 40 مومن چاہیے نا، یہ نہیں ہے کہ 40 مومن رہ جائیں گے تو اب وہ ظہور فرمائیں، نہیں، جس دن 40 مومن بن جائیں گے۔ اپنے آپ کو ہم لوگ اس قابل بنا لیں۔ کسی نے امام سے فرمایا، جو مجھے یاد ہے امام صادق علیہ السلام سے، فرمایا کہ ظہور کیوں نہیں فرماتے ہیں، وہ آپ قیام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ مولا نے کہا کہ وہ بھیڑیں جو کھڑی ہیں اگر اتنے میرے مددگار ہو جائیں تو میں قیام کروں گا۔ گنی تو 18 تھی، 18۔ ایک بندہ آیا خراسان سے، آ کے کہہ رہا تھا مولا بہت بڑا لشکر تیار ہے آپ کی مدد کے لیے،
وہ نصرت کرے گا آپ کی. آپ قیام فرمائیے. اس طرح کی باتیں کر رہا تھا. مولا نے کہا ہاں شاباش اچھی بات ہے. اتنی دیر میں غلام آیا تو غلام سے کہا ذرا تنور روشن کرو. تنور کو روشن کیا گیا. جب آگ بھڑک اٹھی تو اس سے کہا ذرا اس میں چھلانگ تو لگاؤ. یہ ساتھ ہی معذرت کرنا شروع ہو گیا. مولا کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دیں, مجھ سے غلطی ہوئی. اتنی سخت آزمائش نہ میری لیجیے. اس طرح کی باتیں کرنے اتنے میں ہارون مکی آئے. ابھی جوتیاں اتاری نہیں تھی. مولا نے کہا ہارون اس میں چھلانگ لگاؤ. انتظار کیے بغیر اس تنور میں چھلانگ لگا دی. اور وہ شخص پریشان ہوتا رہا. مولا ذرا دیکھ لیں کیا ہوا ان کا. تھوڑی دیر بعد مولا نے ڈھکن اٹھایا تنور کا تو کیا تھا؟ ہارون مکی بیٹھے تلاوت کر رہے تھے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہارون مکی بیٹھے تلاوت کر رہے تھے. کیا چاہتے ہیں مولا؟ مولا چاہتے ہیں 40 مومن تیار ہوں. تو بس یہ زمانہ جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ کس چیز کا ہے؟ یہ زمانہ اپنے آپ کو تیار کرنے کا ہے. ہم مولا کو بھول کے بیٹھے ہوئے ہوں. ذرا سوچ کے بتائیں بعض اوقات کتنے دن گزر جاتے ہیں ہم مولا کو یاد نہیں کرتے. کتنے دن گزر جاتے ہیں بعض اوقات. حتیٰ بعض اوقات ہم لوگ جس وقت زیارت پڑھ رہے ہوتے ہیں کھڑے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں السلام علیکہ یا بقیت اللہ, السلام علیکہ یا صاحب الزمان. اس وقت ایسے نہیں محسوس کر رہے ہوتے کہ ایک ہستی اس کے حضور میں ہم کھڑے ہوئے ہیں اور ہم ادب سے سلام کر رہے ہیں اور وہ ہماری بات سن رہا ہے. ایسی توجہ نہیں ہوتی ہے ہماری. بعض علماء نے کہا کہ غیبت میں, ایک ولی خدا کی بات بتا رہا ہوں, انہوں نے کہا غیبت کے زمانے میں ہماری توجہ امام کی طرف ہونی چاہیے نا. کہا ایک ذریعہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نماز پڑھیں, نماز پڑھیں, جب بھی نماز پڑھیں تو کیا کریں؟ نماز پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کریں اور مولا کو ہدیہ کریں. آپ مولا کو ایک چیز ہدیہ کریں گے, مولا کیا کریں گے پھر؟ ممکن ہے میرے دل سے ظلمتیں مٹا دیں, ممکن ہے میری رکاوٹیں جو خدا کی طرف بڑھنے میں ہے وہ ختم کر دیں. لیکن میں کروں تو اس عظیم نور کی طرف توجہ کروں. ہماری حالت اس وقت اس طرح سے ہے جیسے ایک عظیم سورج طلوع ہے لیکن ہم نے رخ موڑ کے رکھا ہوا ہے. یہ اس سورج کی طرف, اس نور, حقیقت میں سورج کا اپنا بھی کوئی نور نہیں ہے, خدا کا عطا کیا ہوا ہے نا. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام پر. بہرحال ہم لوگ اس مرحلے میں ہیں, ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد علیہ السلام. میں عرض کر رہا تھا امام کا رتبہ بہت بلند ہے. مختلف کلمات استعمال ہوتے ہیں, مثلا خلافت, مثلا امانت, مثلا وراثت, مثلا وصایت. یہ سارے کے سارے امام کے رتبے ہیں, امام کے مناصب ہیں, ان کے ٹائٹلز ہیں, ان کی صفات ہیں, ان کے القاب ہیں. لیکن امام کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کل بتایا تھا کہ امام ان ساری صفات کا مصداق ہے, یعنی یہ ساری کی ساری صفات امام کے لیے درست ہیں کہنا. لیکن خود امام کا مطلب کیا ہے؟ امام کا مطلب وراثت نہیں ہے. امام کا مطلب یعنی کامل مطلب مثلا امانت نہیں ہے. یہ ساری کی ساری امام کی ڈیوٹیز ہیں اور القاب ہیں, یعنی اسی ایک شخص کی. لیکن خود امام کا مطلب کیا ہے؟ امامت کا مطلب کیا ہے؟ مقتدا ہونا, پیشوا ہونا, الگو ہونا, آئیڈیل ہونا, اسوہ ہونا. امام یعنی وہ جس کی اقتدا کرنی ہے. یعنی میں نے جب عقیدہ بنانا ہے تو اس کو دیکھنا ہے, جب عمل کرنا ہے تو اس کو دیکھنا ہے. میں جب عمل کر رہا ہوں گا تب میں نے اپنا عمل کوشش کرنی ہے کہ اس کے عمل کے قریب ہو جائے. جب میں عقیدہ بنا رہا ہوں گا تو کوشش کروں گا میرا عمل, میرا عقیدہ اس کے عقیدے کے قریب ہو جائے. اسے میں سینٹر آف دا گریوٹی قرار دوں گا, وہ محور ہوگا.
میں اس کو دیکھ کے سمجھوں گا میں ٹھیک چل رہا ہوں یا نہیں. دیکھیے عقائد کے میدان میں قرآن بھی بالکل اسی طرح سے ہے. یعنی میں اپنے عقائد کو قرآن پہ پرکھوں گا، لیکن میں اپنے اعمال کو قرآن پر تو نہیں پرکھ سکتا. میں خود محتاج ہوں کہ کوئی ایسی شخصیت ہو جو قرآن کے عین مطابق عمل کر کے دکھائے، میں اس کی طرح سے عمل کروں. جن اولیاء اللہ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی وہ بالکل یہی کوشش کرتے تھے کہ عمل اپنا اس طرح سے انجام دیں جس طرح سے ائمہ انجام دیتے ہیں، جس طرح سے ان سے یہ سیکھتے. نہ فقط عمل، نہ فقط عقیدہ، بلکہ نیتیں بھی وہی سکھائیں گے. میں نے کوشش کرنی ہوگی میری نیتیں ان کی نیتوں کے مشابہ ہو جائیں. امام نے فرمایا عبادت 3 قسم کی ہے. بعض لوگ خدا کی جنت کی لالچ میں عبادت کرتے ہیں، بعض لوگ دوزخ کے ڈر سے علی خدا کی محبت میں عبادت کرتا ہے. یہ فقط سنا نہیں رہے تھے، کہہ رہے تھے تم بھی اٹھو، بلند ہو، اس مقام پر آؤ جہاں تم خدا کی محبت میں عبادت کرو. مجھے نیتیں بھی انہوں نے سکھانی ہیں، عمل بھی مجھے انہوں نے بتانا ہے عمل کیسے کرنا ہے. لیکن ہاں ہم لوگ چونکہ ضعیف ہیں، ان نیتوں تک پہنچنا نہایت مشکل ہے. ہم اگر خدا کی محبت میں بھی کریں، ان کی محبت اور ہماری محبت میں زمین و آسمان کا فاصلہ ہوگا. لیکن بہرحال ہمارا وظیفہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اسی لیے فرمایا علی میزان الاعمال، مقتدا، پیشوا، اسوہ، آئیڈیل، جو بھی آپ کہیں، یا امامت. یعنی یہ لغت میں بعض اوقات امام کسے کہتے ہیں؟ یہ جو آپ بنا کو دیکھتے ہیں، مستری کو دیکھتے ہیں، دیوار بناتے وقت ایک کیا کہتے ہیں اس کو؟ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. ایک کانٹی سی ایک چیز ہوتی ہے نا، وہ لاٹو جیسی. ہاں بہرحال آپ کو سمجھ آئی ہے. اس کو کس لیے رکھا جاتا ہے؟ تاکہ یہ دیوار سیدھی رہے. لغت میں امام اس کو کہتے ہیں. لغت میں امام وہ جس نے امت کو سیدھے رستے پہ رکھنا ہے، اس نے کمال تک لے کے جانا ہے. میں اعمال کوشش کروں اس کے شبیہ ہو جائیں. پھر سے عرض کروں گا، ظاہر میں اس کے شبیہ ہوں گے، ظاہر میں، باطن میں نہیں ہو سکیں گے. مشکل ہے، نہیں ہو سکیں گے، ناممکن ہے. مشکل نہیں، ناممکن ہے. ایک دن آئے حضرت مالک اشتر، کہتے ہیں مولا آج تو میں نے بھی اتنے ہی فنار کیے جتنے آپ نے. مولا کیا کہہ رہے تھے؟ مالک فرق یہ ہے کہ میری تلوار 7 نسلوں کو دیکھتی تھی. ظاہر میں اتنے ہی قتل کیے ہیں، لیکن نہیں، فرق ہے. نہ فقط ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. ظاہر میں اسی طرح سے ہے. نہ فقط امام علی علیہ السلام، کربلا میں عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام بعض لوگوں کو ضربت لگاتے تھے، قتل نہیں کرتے تھے. یعنی وہ لوگ جن کی نسلوں میں ایک بھی مومن نے آنا ہوتا تھا، مولا اسے زخمی کر کے چھوڑ دیتے تھے. یہ تمام ائمہ اسی طرح سے ہیں، تمام ائمہ اسی طرح سے. بس ہمارے لیے ایک ایسی شخصیت جس پہ ہم نے اپنے آپ کو پرکھنا ہے، وہ افضل امت ہوگا، وہ عالم امت ہوگا. قرآن کی روح سے یہ ساری باتیں عرض کر رہا ہوں. افضل امت ہوگا، عالم امت. اقضاکم علی، تم میں بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے، یہ حضور نے فرمایا. تمام تر صفات حسنہ کا مجموعہ وہی ہوگا، تمام تر صفات. عالم تکوین میں بھی ہمارے لیے اسوہ ہے، عالم تشریع میں بھی. جو مجھے اس سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ بات، عالم تشریع یعنی یہ جو ہماری عبادات ہیں، جب ہم نے عبادات انجام دینی ہیں تو اس کی طرح کی، اور جب ہم سے یہ پوچھا جائے کہ تم کرنا کیا چاہتے ہو تو ہم جواب دیں ہم اس کی طرح بننا چاہتے ہیں، ہم اس کی جلوہ گاہ بننا چاہتے ہیں.
ہم اس کا آئینہ بننا چاہتے ہیں. خدا نے اتنا بڑا مرتبہ عطا کیا ہے اسے، ہم اسے محصور سمجھیں فقط و فقط حکومت میں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیے مجھے جواب دیجیے، جس وقت امام علی علیہ السلام مسند خلافت پر نہیں آئے تھے ظاہری طور پہ، اس وقت امام کی ذمہ داری کیا تھی؟ اس وقت امام کیا کر رہے تھے؟ امامت تھی یا نہیں تھی؟ صرف حکومت نہیں تھی، صرف حکومت نہیں تھی، تھے وہ خدا کے ہی بنائے ہوئے امام، اور تب بھی امام تھے. ابھی امام زمانہ علیہ السلام حکومت فرما رہے ہیں؟ نہیں، ابھی وہ تو نہیں حکومت کر رہے نا، وہ تو نہیں کر رہے، لیکن امامت تو ابھی بھی ہے ان کی. تو جب ابھی امامت ہے، حکومت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت کے شؤونات میں سے ایک شأن حکومت ہے. امامت کے کاموں میں سے فقط ایک چیز حکومت کرنا ہے، اگر مل گئی تو اسے بھی انجام دیں گے، نہیں ملی تو باقی ذمہ داریاں انجام ہوتی رہیں گی. مثلا قرآن کی تبیین، مثلا ہدایت. دیکھیے ہم ہدایت کو سمجھتے ہیں کہ ہدایت محصور ہے کس چیز میں؟ فقط و فقط ہدایت تشریعی میں. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ایک ہے ہدایت تشریعی اور ایک ہے ہدایت تکوینی. ہدایت تکوینی خداوند متعال کرتا ہے، یہ بھی دو طرح سے بہرحال بیان ہو سکتی ہے. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. ایک ہے ہدایت تشریعی. ہدایت تشریعی یعنی اچھی باتیں آپ کو بتائیں، فلاں کام کریں فلاں نہ کریں. یہ بھی ایک معمولی چیز نہیں ہے. یہ وہ کر سکتا ہے جو حقائق کا علم رکھتا ہو، یہ وہ کر سکتا ہے جو خدا کی طرف سے پڑھ کے آیا ہو، یہاں آ کے نہ پڑھ رہا ہو. یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، بعض لوگ ممکن ہے اسے ہدایت تشریعی سے متعلق ہی سمجھیں، لیکن اراءۃ الطریق سے متعلق سمجھیں. دیکھیے ہمارے پاس دو اصطلاحیں ہیں، ایک ہے ہدایت تشریعی اور ایک ہے ہدایت تکوینی. اسے اگر میں سمجھا پاؤں تو خداوند متعال کا لطف ہوگا انشاءاللہ. ہدایت تشریعی یعنی شریعت کو بیان کرنا. فلاں کام کریں گے اس کا فلاں اثر ہوگا، جھوٹ بولیں گے تو مثلا وجود سے ایک بری بو خارج ہوگی، باطن عمل بتا رہے ہیں، بری بو خارج ہوگی جو فرشتوں کو تنگ کرے گی. اگر یتیم کا مال کھائیں گے تو وہ اس طرح سے جیسے آگ کھا رہے ہوں. یتیم کا مال نہیں، وہ ممکن ہے ظاہر میں ایسے نظر آتا ہو جیسے کوئی بڑی مرغن غذا کھائی جا رہی ہے، لیکن وہ یتیم کا مال تھا، اس کا باطن اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ آگ کھا رہے ہیں. غیبت کی کوئی کرے گا تو اس کا باطن یہ ہے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے. ایسا نہیں ہوا کہ فقط ایک مثال کے طور پہ ایسا نہیں ہے. اس کا باطن یہ ہے، عمل کا، تمام اعمال کا باطن ہے. یہ کون بتا سکتا ہے؟ وہ جو باطن اعمال سے واقف ہو وہ بتائے گا. صرف ظاہر نہیں اس نے بتانا کہ ایسا عمل کرو ایسا نہ کرو، ایسا عمل کرو ایسا نہ کرو. نہیں، اس نے باطن عمل بھی ہمیں بتایا ہے، لیکن صرف بتایا ہے اس نے. یہ ہے ہدایت تشریعی. ایک ہے ہدایت تکوینی. ہدایت تکوینی کا مطلب یہ ہے کہ ایک مخلوق کو جیسا بننا چاہیے تھا ویسا بنا دیا. جیسا بننا چاہیے تھا ویسا بنا دیا. مثلا شہد کی مکھی کو اس طرح سے بننا چاہیے تھا کہ وہ دور تک، شاید کئی کلومیٹرز تک، 4 کلومیٹرز تک جا سکتی ہے، مجھے نہیں معلوم ہے، شاید اس سے زیادہ. وہ جائے اور واپسی کا رستہ نہ بھولے. وہ اتنی دور جائے اور واپسی کا رستہ نہ بھولے. یا مثلا چونٹیاں جس طرح سے اپنا گھر بناتی ہیں، یہ انہیں کس نے سکھلایا ہے؟ یا مثلا مچھلی کو تیرنا کس نے سکھلایا ہے؟ یعنی ایک مخلوق کو جیسا بننا چاہیے تھا ویسا بنا دینا. کسی نے مولا سے آگے پوچھا، مولا یہ اتنے علوم کہاں سے سیکھے؟ مولا نے فرمایا، مچھلی کے بچے کو تیرنا کون سکھاتا ہے؟ یعنی وہ
یعنی مچھلی کے بچے کو اسی طرح سے پیدا ہونا چاہیے تھا کہ اسے پیدا ہو اور اسے تیرنا آتا ہو، انڈے سے نکلے اور تیر سکتا ہو۔ ایک امام کو اسی طرح ہونا چاہیے کہ وہ اس دنیا میں آئے تو علوم لے کر آئے، علوم کے بغیر نہ آئے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ اور ایسا کیوں ہے کہ وہ علوم لے کر آئے؟ اگر نہ لے کر آئے تو کیا ہو جائے گا؟ تو ہمارے دادا محترم فرمایا کرتے تھے کہ ہر نقص اگر اول صادر اول میں کوئی بھی نقص ہو، صادر اول مخلوق اول یعنی وہی نور جس کا ایک جز جناب رسول خدا ہیں اور دوسرا جز جناب امیر ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے، بلکہ باقی ائمہ علیہم السلام بھی اسی عظیم نور کے اجزاء ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے اگر اس میں نقص ہو تو یہ حقیقت میں اس میں نہیں رہے گا، یہ بنانے والے میں چلا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر یہ کہا جائے گا کہ وہ اس سے بہتر بنا سکتا تھا اور نہ بنایا۔ تو نہ بنانا یا تو بخل کی وجہ سے ہوگا یا جہل کی وجہ سے، نہ وہ جہل رکھتا ہے نہ ہی بخیل ہے۔ جب نہ جاہل ہے نہ بخیل ہے اور علت تامہ ہے تو وہ کیسا بنائے گا؟ وہ بنائے گا ہی علم کے ساتھ، ناقص نہیں بنائے گا، اس لیے کہ وہ بخیل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جاہل نہیں۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ تو ہدایت تکوینی کیا ہے؟ یعنی ایک مخلوق کو جیسا بننا چاہیے تھا۔ ربنا الذی، حضرت موسیٰ نے فرمایا ربنا الذی خلق کل شیء ثم ہدا، ربنا الذی اعطى کل شیء خلقہ ثم ہدا۔ ہمارا رب، ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو خلقت دی اور ہدایت دی۔ یہ کون سی ہدایت ہے؟ وہی ہدایت تکوینی۔ علماء نے اس طرح سے بیان کیا۔ البتہ ہدایت کی دو اور قسمیں بھی بیان ہوئی، وہ کون سی ہیں؟ ایک ہدایت کی قسم یہی ہے کہ ہادی فقط و فقط رستہ دکھلائے۔ آپ مجھ سے پوچھیں مثلا لبرٹی چوک جانے کا کیا رستہ ہے تو میں آپ کو بتاؤں، مثلا باہر نکلیے، رائٹ سائڈ پہ جائیے، پھر مثلا جو بھی رستہ ہے وہ خود آپ کو لے کر نہیں جا رہا ہوں، خود آپ کو لے کر نہیں جا رہا۔ یہ کس کا کام ہوتا ہے؟ یہ انبیاء کا کام ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا، کیا کہہ رہے ہیں انبیاء؟ فرما رہے وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام فقط اتنا ہے کہ ہم آپ کو پیغام سنا دیں۔ نبی کی شان کیا ہے کہ وہ ہمیں خود معمولی چیز نہیں ہے، نہایت عظیم چیز ہے، لیکن اس کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیں پیغام سنائے۔ امام کی شان نبی سے بلند ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کیوں بلند ہے؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم نبی تھے، رسول تھے، خلیل اللہ تھے، اور امتحان میں قبول ہوئے تو کیا کیا خدا نے؟ امامت عطا کی۔ لہٰذا علماء نے کہا کہ امامت، نبوت و رسالت دیکھیے جب میں یہ کہتا ہوں نا امامت، نبوت و رسالت سے افضل ہے، یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کہہ رہا ہوں مثلا امام علی علیہ السلام جناب رسول خدا سے افضل تھے، نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نبوت ایک منصب ہے اور ایک وظیفہ ہے، ایک ڈیوٹی ہے۔ ممکن ہے ایک شخص نبی بھی ہو اور پھر وہ اپنے مناصب میں بڑھتا ہوا امامت کے منصب پر بھی آئے، لیکن ممکن ہے ایک شخص اس طرح سے ہو کہ وہ نبی تو نہ ہو، یعنی پہلے نبی نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ بلند والے درجے پر آ جائے، فائز ہو جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ نبوت رکھتا ہوگا۔ مثال دیتا ہوں آپ لوگ کا ذہن قریب کرنے کے لیے۔ ایک بندہ تھانے دار بنا، نہیں پتہ ASI بنا، انسپیکٹر بنا، DSP بنا، SP بنا، پتہ نہیں DIG بنا، IG بنا، یہ سارے ان مراتب سے گزرا۔ ایک ممکن ہے CSS کا امتحان دے اور ڈائریکٹ DIG لگ جائے، ایسا ہی ہے نا؟ اس لیے کہ اس میں ظرفیت ہے، اس لیے کہ اس میں صلاحیت ہے۔ اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پہلے وہ نچلے درجے پر آئے پھر اوپر والے مراتب پر جائے، نہیں، کیونکہ اس میں یہ صلاحیت ہے لہٰذا وہ امامت کے درجے پر آیا ہے۔
لیکن یہ صلاحیت کہاں سے آئی ہے؟ خدا نے عطا کی ہے، کسی اور نے نہیں عطا کی ہے، خدا نے عطا کی ہے۔ کیوں عطا ہوئی؟ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد یا اللہ۔ اس لیے عطا کی ہے کہ اگر ایسا منصب نہ بنایا جاتا تو خداوند متعال نے جس خاطر خلقت کی تھی وہ حاصل نہ ہوتا، وہ حاصل نہ ہوتا۔ کیوں؟ میں نے عرض کیا، امام یعنی الگو، امام یعنی مقتدا، امام یعنی محور، امام محور ہے، امام اسوہ ہے، آئیڈیل ہے۔ خدا جب مجھے کہتا ہے کہ تم موحد بنو، مجھے کہتا ہے دیکھو موحد اس طرح بننا جیسا وہ ہے، مجھے کہتا ہے عمل کرو، کہتا ہے ویسا کرنا جیسا وہ۔ یہ صرف ہدایت کے راستے میں امام نہیں بنائے خدا نے، یا صرف امامت کے راستے میں ہدایت کے راستے میں امام نہیں ہوتے، کفر کے راستے میں بھی امام ہوتے ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ۔ بعض لوگ ائمہ ہیں کس چیز میں؟ جہنم کی طرف بلانے میں، جہنم کی طرف بلانے میں وہ امام ہیں۔ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، کفر کے اماموں سے جنگ لڑو۔ اس کا مطلب ہے امام کفر کا بھی ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ بندہ جس کے ارد گرد تمام کفر گھومتا ہو، وہ محور ہو کفر کا، وہ کفر کا محور، یہ ہدایت کا محور۔ یہ اگر نہ ہو تو انسان اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکے گا، جس کے لیے بنایا گیا ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ لہٰذا خداوند متعال کے لیے ضروری تھا کہ وہ مخلوق جسے خدا نے بے عیب بنایا ہے، اتنے بلند درجے پر بنایا ہے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں رہتے ہوئے ترک اولا بھی نہیں کرتا ہے۔ ایک ایسی ہستی، ہمیں اس کی اقتدا کرنے کا حکم دیا جائے۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ لیکن اس کے لیے کیا شرط رکھی؟ اس کے لیے شرط کیا رکھی، یا اس کی نشانی کیا بتلائی ہمیں؟ کہا کہ اسے صاحب یقین ہونا چاہیے۔ صاحب یقین ہونے کے لیے صاحب علم لدنی ہونا چاہیے۔ یہ اگر یقین کی منزل پر نہ ہو اور علم کی اعلیٰ ترین منزلت پر نہ ہو، یہ امام نہیں رہے گا، امام نہیں بن سکتا۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ کیوں؟ ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے ملکوت، باطن، وہ دکھلائے۔ دکھلانے کا مطلب یہ نہیں کہ دکھلائے، دکھلانے کا مطلب یہ ہے کہ علم عطا کیا ان کا۔ اس کا علم عطا کیا کا مطلب یہ ہے کہ علم بھی علم حضوری۔ میں یہ علم حضوری سے متعلق کئی مرتبہ بحث کر چکا ہوں، دہرانا نہیں چاہتا ہوں۔ علم بھی کیسا؟ علم حضوری۔ کیوں کیا خدایا تو نے ایسا؟ کیوں باطن عالم کا علم دیا حضرت ابراہیم کو؟ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ اہل یقین میں سے ہو جائے، تاکہ وہ یقین والا ہو جائے۔ جب یقین کی منزلت پر فائز ہو گیا تو خدا نے اعلان کیا اب ہم نے اس کا امتحان بھی لے لیا ہے، یقین کی منزلت پر بھی ہے۔ کیا فرما؟ انی جاعلک للناس اماما۔ لیکن جتنے درجے کا وہ یقین ہوگا اور علم ہوگا، اتنے ہی درجے کی امامت ہوگی۔ دوسری آیت میں کیا فرما رہا ہے؟ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ ہم نے بعض لوگوں کو آئمہ بنایا، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ ہدایت کرتے تھے۔ کس طرح سے؟ ہمارے امر کے ذریعے سے۔ لَمَّا صَبَرُوا، خدا کیوں تو نے انہیں بنایا امام؟ اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا، انہوں نے صبر کیا۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ دو علتیں یہاں بیان کر دی، فرمایا کہ ہم نے انہیں اس لیے امام بنایا کہ وہ اہل صبر تھے اور اہل یقین تھے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں بات ہوئی تو فرمایا
ہم نے اس لیے ملکوت دکھائے کہ وہ یقین والے ہو جائیں. اور ان کے بارے میں بات ہوئی تو فرمایا ہم نے انہیں امام اس لیے بنایا کہ وہ اہل یقین تھے. یا وہ اہل یقین تھے، یعنی انہیں بنایا ہی اس طرح سے تھا خدا نے. علم کی اعلیٰ ترین منزلت عطا ہوئی، یقین کی اعلیٰ ترین منزلت، اور اسی طرح سے صبر کی اعلیٰ ترین منزلت. صبر دو علتیں بیان ہوئی نا. ایک درود پڑھیے محمد والے محمد علیہ السلام. یقین کی اعلیٰ ترین کون ہے یہ صاحب یقین؟ وہ علی جو فرما رہے ہیں لو کشف الغطاء مزددت یقینا. اگر پردے ہٹا دیے جائیں علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اعلی ترین درجہ یقین پر ہیں. اس کے بعد یقین کی اور کوئی منزلت نہیں ہے. اگر کوئی یقین کی منزلت ہوتی تو اس میں اضافہ ممکن ہوتا. امیر المومنین فرما رہے میرے یقین میں اضافہ ممکن نہیں ہے. دیکھیں یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ یقین کی کوئی ایسی منزلت ہے جو خداوند متعال کے کسی منصب اور کسی صفت کے برابر ہے. نہیں، یہ عالم امکان کی بات ہے، وہ عالم وجوب ہے. خدا کا علم، خدا کی تمام صفات اس کی ذات کی طرح واجب ہیں. عالم امکان یعنی پاسبل بینگز کا جو عالم ہے، اس میں جتنا یقین ممکن تھا وہ اہل بیت کو حاصل تھا. اور ہمارے دادا فرمایا کرتے تھے، دیکھیے یہاں سے شاید آپ کی توجہ ہو. اب اگر بات اس طرف آئی ہے تو میں ایک اشارہ کرتا چلوں. درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. مجھے احساس ہے کہ یہ بحث تھوڑی سی، بہرحال چونکہ ہماری عادت بھی نہیں ہے اور انس بھی نہیں ہے تو شاید مجھے مشکل پیش آئے اسے بیان کرنے میں. یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے اوپر کوئی مرتبہ نہیں ہے یقین کا یا کمال کا، اسے اس طرح سے سمجھیے. دیکھیے ایک ہے مرتبہ جمادات کا، ایک ہے مرتبہ نباتات کا. جمادات سے افضل ہیں نباتات. جمادات فقط 3 ڈائمنشنز رکھنے والی چیزوں کا نام ہے. وہ گرو نہیں کرتی ہیں. ایک پتھر گرو نہیں کرتا ہے، وہ پتھر اسی طرح سے رہے گا، لیکن یہ کہ اس میں 3 ڈائمنشنز ہیں، طول و عرض و عمق. ایسا ہی ہے. اس سے بلند مرتبہ ہے نباتات کا، پودوں کا. پودوں میں یہ خصوصیت ہے کہ وہ 3 ڈائمنشنز رکھتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ گرو بھی کرتے ہیں، وہ نمو کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی مرضی سے حرکت نہیں کرتے مگر ان پودوں کے کہ جو حیوانیت کے درجے کے بالکل قریب ہوں. دیکھیے ایک ہے درجہ جمادات کا. جمادات سے نباتات کا درجہ شروع ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ سارے کے سارے نباتات ایک ہی درجے کے ہیں. نباتات بھی مختلف درجے کے ہیں. بعض نباتات ایسے ہیں جو مثلاً پانی اور خاک اور سن لائٹ اس سے اپنی غذا بناتے ہیں. بعض ایسے نہیں ہیں. بعض اس طرح کے ہیں جو کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں. یہ ان سے مختلف ہیں، ان پودوں سے. سب نباتات ایک ہی درجے کے نہیں ہیں. درجہ اس سے بلند ہوتا ہے تو حیوانیت کا آتا ہے. حیوانیت میں کیا خصوصیت ہے؟ یہ بھی 3 ڈائمنشنز رکھتا ہے، طول و عرض و عمق. یہ بھی گرو کرتا ہے، نمو کرتا ہے، لیکن اس میں یہ خصوصیت ہے کہ اپنی مرضی سے حرکت انجام دیتا ہے. اپنی مرضی سے چلے گا، پھرے گا اور تولید نسل بھی کرے گا. ایک درجہ اس سے بلند ہے، وہ کیا ہے؟ اچھا حیوانات بھی سارے کے سارے ایک ہی درجے کے نہیں ہیں. بعض حیوانات انسانوں کی طرح نہیں بول سکتے، بعض حیوانات انسانوں کی طرح بولنا سیکھ لیتے ہیں. درست ہے، آپ نے بعض طوطے اس طرح سے دیکھے ہوں گے. یا بعض کی انٹیلیجنس کہا جاتا ہے مثلا چوہے کی یا مثلا بندر کی، چمپینزی کی، اس کی انٹیلیجنس باقی حیوانات کی نسبت سب ایک ہی، ان کا شعور باقی حیوانات کی نسبت زیادہ ہے. سب ایک ہی درجے کے نہیں ہیں، لیکن حیوانیت کے درجے سے اگر بلند ہو تو درجہ آتا ہے انسانیت کا. انسانیت کے درجے میں فقط اتنا نہیں ہوتا کہ
کھانا پینا کرتا ہو، چلنا پھرنا کرتا ہو، گرو کرتا ہو، تولید نسل کرتا ہو، نہیں، ویلیوز کی دنیا ہے، انسانی قدروں کی دنیا ہے۔ اگر انسانی اقدار ہیں تو وہ انسانی مرحلے پر ہے، اگر نہیں ہے تو وہ حیوان ہی ہے۔ خوب ہمارے دادا محترم فرمایا کرتے تھے کہ نباتات کا کمال یہ نہیں ہے کہ وہ اس جگہ پر پہنچ جائیں جہاں وہ حیوان بن جائیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، نبات نبات ہی رہیں گے۔ حیوان کا بھی یہ کمال یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے عہدے سے اٹھے اور کسی دن انسان بن جائے، نہیں، اس کا کمال حیوانیت کے پیرامیٹرز میں ہی رہے گا۔ اسی طرح انسان کا کمال یہ نہیں ہوگا کہ وہ ترقی کرتا ہوا وہاں پہنچے کہ خدا بن جائے، نہیں، یہ اس کے لیے ناممکن ہے، وہ بن ہی نہیں سکتا ہے۔ لہٰذا جب میں کہتا ہوں کہ یقین کی اعلیٰ ترین منزلت، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے اوپر کوئی منزلت نہیں ہے، لیکن انسانوں کے لیے نہیں ہے، وہ خدا کی ہے۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ تو کیا فرمایا؟ ہم نے امام کیوں بنایا؟ اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا، اس لیے کہ وہ اہل یقین تھے، صبر بھی اپنے اعلیٰ ترین منزلت پر، یقین بھی اعلیٰ ترین منزلت پر۔ ایک اور آیت میں فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ ہم نے انہیں امام بنایا، کیا کرتے ہیں وہ امام؟ یہدونا بامرنا، وہ ہمارے امر کے ذریعے سے ہدایت کرتے ہیں، ہمارے امر کے ذریعے سے ہدایت کرتے ہیں۔ اور کیا ہوا؟ اور ہم نے انہیں وحی کی، کس چیز کی؟ فعل الخیرات کی، یعنی تمام تر نیک کام انہیں سکھلائے، اب وہ اسے انجام دیں گے۔ یہاں ایک ادبی نکتہ ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے ان سے کہا نیک کام کرو، کہا ہم نے وحی کی نیک کاموں کی، اور نماز کی اور زکوٰۃ کی۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہمارے لیے عبادت گزار تھے، ہمارے عبد تھے۔ تین خصوصیات امام کی بیان ہو گئی، صبر، یقین اور عبادت۔ اگر یہ کسی میں اس طرح سے ہوں جس طرح سے صادر اول میں ہیں تو وہ امامت کے درجے پر فائز ہوگا۔ اگر نچلے درجے پر یہ ہوں تو اس کی امامت بھی ایک اور درجے پر ہوگی۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ فرمایا تم انسانوں کے امام ہو، یعنی انسانوں نے تمہیں دیکھنا ہے اور خدا تک پہنچنا ہے، لیکن بعض ہستیاں ایسی ہوں گی جن میں یہ صفات اتنے کمال پر ہوں گی کہ وہ فقط انسانوں کی امام نہیں، جن و انس کی امام ہوں گی، وہ جن و انس کی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا علی۔ اب ایک آخری نقطہ بیان کروں اور انشاءاللہ زحمت تمام۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ میں نے عرض کیا کہ ہدایت دو طرح کی ہے، ایک ہے اراءۃ الطریق، رستہ دکھلانا۔ یہ جو امام ہے جس کے بارے میں بار بار کہا جا رہا ہے اس نے ہدایت کا کام کرنا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ کیا کرتا ہے؟ کیا یہ بھی مجھے رستہ دکھلاتا ہے؟ تو علماء نے کہا نہیں، اس کا کام رستہ دکھلانا نہیں ہے، اس کا کام منزل تک لے جانا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ ایک شخص خود سے نہ لے جائے، آپ سے کہے کہ رستہ بتلاتا ہوں آپ چلے جائیے۔ ایک مرتبہ ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ رستہ دکھلاتے ہیں بلکہ خود لے جاتے ہیں۔ یہ جو آیت میں مسلسل آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا، بعض علماء نے کہا یہ اسی مطلب کو بیان کر رہی ہے۔ کیا کہہ رہا ہے خدا فرما رہا ہے افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یہدی الا ان یہدی۔ وہ کہتے ہیں یہ جو خدا نے کہا ہے نا کہ کیا وہ جسے ہم نے ہادی بنا کر بھیجا ہے، کیا وہ سزاوار ہے کہ تم اس کے پیچھے چلو، یا وہ جو خود ہدایت یافتہ تھا ہی نہیں؟
محتاج ہدایت تھا۔ علماء نے کہا یہاں پر بھی بات ہوئی ہے افمن یہدی الی الحق، وہ جو حق کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ فرمایا یہ کوئی اور نہیں، امام ہے جس نے حق کا رستہ نہیں دکھلانا، اسے حق تک لے جانا ہے، اسے حق تک لے جانا ہے۔ اس کو انشاءاللہ کل بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ بیان کرنے کی کوشش، اگر ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ امام ہدایت کرتا ہے لیکن ہدایت کا مطلب اراءۃ الطریق نہیں ہے، ایصال الی المطلوب ہے، یعنی مطلوب تک پہنچانا، تو پھر اس اعتراض کا جواب مل جائے گا کہ اب اگر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف رکھتے ہیں اور حکومت نہیں کر رہے تو پھر ان کے وجود کا کیا فائدہ ہے؟ یہ سوال کیا جاتا ہے نا، اگر وہ حکومت نہیں کر رہے تو پھر کیا فائدہ ہے؟ تو اس کا فائدہ یعنی ایصال الی المطلوب کل بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں سارے مخلوقات اس طرح سے آتے ہیں اس دنیا میں، یعنی جب ہم آئے تو بے شک ہمارے اندر خدا نے علم کا بہت بڑا ایک خزانہ رکھا تھا، لیکن ہماری عقل اس قابل نہیں تھی کہ اس سے بیان کر سکے۔ ہم سمجھتے ہیں سب اسی طرح سے ہیں، سب ایک طرح سے نہیں آتے ہیں اس دنیا میں۔ جس قدر پاکیزگیوں سے ایک وجود گزرا ہو وہ پاکیزگیاں لے کر اس دنیا میں آتا ہے۔ جب اس دنیا میں آتا ہے تو ہر شخص ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ اس کے والدین کی پاکیزگی، وہ والدین کیا عمل کرتے تھے، اس کا اثر، ایک وسیع کائنات ہے، سب ایک طرح سے نہیں ہے۔ مثلاً کیا ہمیں یاد ہے کہ جس وقت میں متولد ہوا تھا مجھے یاد ہے کہ میرے ساتھ کیا پیش آیا تھا؟ اس وقت کوئی چوٹ لگی تھی یا نہیں لگی تھی؟ آغا بہاؤدینی بزرگ وہ کہتے ہیں میں 6 مہینے کا تھا، میرے بازو پہ چوٹ لگی تھی، مجھے یاد ہے 6 مہینے کے۔ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کہتے ہیں کہ میں جب ماں کے شکم میں تھا ماں کون سی تلاوت کرتی تھی، کون سی آیات کی، وہ مجھے یاد ہے۔ پاکیزگی کے نتیجے میں اس طرح سے ہوتا تھا۔ لوگ تعجب کرتے ہیں، بعض لوگوں نے بیان کیا ہے کہ حضرت علی اصغر علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی آواز استغاثہ پر لبیک کہہ رہے تھے۔ تعجب کی بات نہیں ہے، وہ امام کے بیٹے ہیں، وہ امام کی اولاد ہیں، وہ اس استغاثہ کو سن بھی رہے تھے، جواب بھی دے رہے تھے، وہ سن بھی رہے تھے، جواب بھی دے رہے تھے۔ جس طرح سے حضرت عباس علیہ السلام کا لقب ہے باب الحوائج، اسی طرح اس چھوٹے سے شہزادے کا لقب ہے باب الحوائج۔ یعنی اگر آپ نے حاجتیں حضرت عباس علیہ السلام کے توسل سے لینی ہو، اس شہزادے کے توسل سے بھی لے سکتے ہیں۔ جو مجھے یاد ہے آیت اللہ حق شناس کے بارے میں، وہ کوئی حاجت طلب کر رہے تھے اور اثر نہیں دیکھ رہے تھے، تو ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، کہا تم خدا کی حجت کے ذریعے سے، خدا کی برہان کے ذریعے سے، جو مجھے یاد ہے وہ بیان کر رہا ہوں، تم کیوں نہیں مانگتے؟ ایک مرتبہ پوچھا مولا کس کے توسل سے مانگوں؟ اپنی قبا میں سے ایک چھوٹا سا کرتا نکالا، کہا میرے بیٹے علی اصغر کے توسل سے مانگو، اجرکم اللہ۔ آیت اللہ مجتبہ تہرانی کہتے ہیں کہ حضرت علی اصغر کی انگلیاں چھوٹی تھیں لیکن بڑے بڑے گرہ کھول سکتے ہیں۔ آیت اللہ فاطمی نیاں جب بیمار ہوئے تو ان کے بیٹے نے پیغام دیا، میرے بابا کہہ رہے ہیں اگر میری شفا کے لیے دعا کرنی ہے پہلے جناب علی اصغر کے مصائب پڑھیں۔ خود ان کے بارے میں ان کے بیٹے نے کہا کہ آیت اللہ فاطمی نیاں نے کہا اگر میں کنسنٹریشن کے ساتھ، تمرکز کے ساتھ
اگر میں حضرت علی اصغر کے مصائب پڑھوں تو مر جاؤں گا. پاک آدمی تھے. ہم لوگ اس طرح سے پاک نہیں ہیں. معمولی نہیں تھی یہ شہادت. علماء کہتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے دل پہ بڑی سنگین ہے یہ شہادت. بہت سنگین ہے. آپ توجہ کریں، جس وقت ایک شخص مدینہ پہنچا جناب امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس اور بتایا کہ مختار نے چن چن کے دشمنان امام حسین علیہ السلام کو فی النار کیا ہے، تو امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا کہ علی اکبر کا قاتل مارا گیا یا نہیں، حضرت عباس کا قاتل مارے گئے یا نہیں. کیا پوچھا؟ کہا ہرملا مارا گیا یا ابھی زندہ ہے. اس کا مطلب ہے معمولی نہیں تھی یہ شہادت امام کے دل پر. معمولی نہیں تھی اہل بیت کے لیے یہ شہادت. کبھی کبھی بیٹھ کے سوچیں تنہائی میں، وہ ماں کیسی ماں تھی جس نے خدا کی راہ میں اپنا سب کچھ دے دیا. شوہر امام حسین علیہ السلام عاشور کو ذبح ہو گئے، شہید ہو گئے. ایک چھوٹا سا بیٹا علی اصغر، وہ بھی عاشور کے دن شہید ہو گیا. ایک چھوٹی سی بیٹی تھی، وہ شام کے زندان میں رہ گئے. ایک خاتون کے لیے اس کے علاوہ اور کیا رشتے ہیں، وہ بھی ایسی خوبصورت ہستیاں. پھر اس بی بی نے کیا کیا؟ جس وقت آئی نا شام سے رہا ہو کے، ایک ایسے موڑ پہ پہنچی جہاں پر بشیر نے کہا کہ میں ایسی جگہ ہوں جہاں سے ایک رستہ مدینہ کو جاتا ہے ایک کربلا کو، میں کس طرف جاؤں؟ امام زین العابدین نے فرمایا رک جا، میں اپنی پھوپھی جناب زینب سے پوچھتا ہوں. آ کے پوچھا تو بی بی نے کیا جواب دیا؟ کہا میرا دل حسین کے لیے تنگ ہوا ہے. روزانہ زیارت کرتی تھی، کتنے دنوں سے زیارت نہیں کر رکھی تھی. کربلا چلیے. جب کربلا پہنچے قبر پہ گریہ کیا ہوگا. جب کچھ دیر کے بعد، کچھ مدت کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سوار ہوں، چلنا ہے، تو جناب علی اصغر کی والدہ ماجدہ آگے بڑھیں. آگے بڑھ کے کیا کہہ رہی تھی؟ مولا اگر اجازت دو تو میں کربلا سے جانا نہیں چاہتی ہوں. مولا نے کہا ہاں آپ کو اجازت ہے. پھر فرمایا ایک خیمہ نصب کیا جائے اس بی بی کے لیے. آگے بڑھ کے کیا کہہ رہی تھی؟ مولا میرے لیے خیمہ نصب نہ کریں، میں نے اپنے آقا کا لاشا دھوپ میں دیکھا. میں چھاؤں میں نہیں بیٹھوں گی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. سوچے تو کس عظمت کی مالک تھی یہ بی بی، کس ایمان کی مالک تھی. دیکھیں یہ جو مطلب میں بیان کر رہا ہوں اس بی بی سے متعلق، اس کو بیبیاں زیادہ سمجھیں گی، خواتین زیادہ سمجھیں گی. بچہ جو ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ، وہ ماں سے بہت زیادہ مانوس ہوتا ہے. رو رہا ہو، ساری دنیا چپ کرانے کی کوشش کرے، نہ چپ ہوتا ہو، ماں کی گود میں دیں، چپ ہو جائے گا. کیوں؟ ماں کی گود کی گرمی محسوس کرتا ہے. اور ماں کو بھی تو محسوس ہوتی ہوگی اپنے بچے کی گرمی. ایسا ہی ہے نا. ذرا سوچ کے بتائیں عاشور کے بعد پہلی رات کیسے گزری ہوگی. ماں کا بچہ اس کے پاس لیٹا ہوا ہو نا، ذرا سی کروٹ لے تو وہ سوتے میں ہاتھ مارتی ہے، بچہ ڈھونڈ رہی ہوتی. ذرا سوچ کے بتائیں جناب علی اصغر کی والدہ کیسے تھی. اجرکم اللہ. سوچتی ہوں گی میرے گود کی گرمی نہیں ہے، میں اپنے بچے کو محسوس کرتی تھی، ابھی اسے محسوس نہیں کر رہی ہوں. بعض جگہوں پر مقتل کی کتابوں میں آیا ہے یزید ملعون کے سامنے جب تشت میں امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا تو بالکل ساتھ جناب علی اصغر کا سر رکھا تھا.
مقتل کی کتابیں کہتی ہیں حضرت امام حسین علی اصغر کو دیکھتے رہتے تھے. معمولی نہیں ہے. جب بالکل تن تنہا رہ گئے امام حسین، تن تنہا، زخمی امام، پیاسا امام، جس کے بچے مارے گئے وہ امام. ایک مرتبہ خیمے کے باہر کھڑے ہو کے آواز دے رہے تھے، حل من ناصر ینصرنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. کوئی ہے جو حرم رسول خدا کا دفاع کرے؟ کوئی ہے جو ہماری نصرت کرے؟ ایک مرتبہ بیویوں کے خیمے سے چیخ و پکار، رونے کی آواز بلند ہوئی. مولا خیمے میں آئے، بیویوں سے کہہ رہے تھے، علماء نے کہا بیویوں سے کہہ رہے تھے، اے بیویوں ابھی میں زندہ ہوں، یہ اس طرح گریہ کیوں کر رہی ہو؟ کیا جواب دیا؟ فرمایا مولا یہ آپ کا شہزادہ یہ پیاسا ہے، یہ ابھی سے تھوڑی دیر پہلے تک ہم سے پانی نہیں مانگ رہا تھا، خدا نے جو رزق اس کی ماں کو دیا تھا وہ خشک ہو گیا ہے، لیکن یہ ہم سے پانی نہیں مانگ رہا تھا، یہ اپنی آنکھیں کھولتا تھا، ہمیں دیکھتا تھا، دوبارہ آنکھیں بند کر لیتا تھا. مولا نہ جانے آپ نے کیا کہہ دیا، اس نے گریہ شروع کر دیا ہے. مولا نے کہا ناولین طفل الصغیر، لائیے میرا بچہ مجھے دیجئے، شاید 2 گھونٹ پانی کے مل جائیں. ذرا سوچ کے بتائیں ماں کا دل کیا کہتا ہوگا، وہ چھوٹی سی بہن جناب سکینہ کیا سوچ رہی ہوں، وہ جس نے دیکھا ہو صبح سے جو میدان میں گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے، کیا سوچ رہے ہوں گے. بعض علماء نے کہا جب مولا لے جانے لگے، ایک مرتبہ جناب رباب نے کہا شاید انہوں نے اپنا خیال پڑھا ہو، شاید اپنے احساسات پڑھے ہوں. کیا فرمایا؟ کہا جب لے کے جانے لگے نا، ایک مرتبہ کہا مولا آقا یہ بچہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے دے سکتے ہیں. ایک مرتبہ بچہ ماں کو دیا، ماں خیمے میں آئی، صندوق سے اجلا کرتا نکالا، بچے کو پہنایا، بالوں میں کنگھی کی، مولا آپ لے جائیں. ایک مرتبہ مولا میدان میں آئے، ہمارے استاد کہتے ہیں جب میدان میں آئے بچہ گود میں اٹھایا ہوا تھا، ابا کا دامن بچے کے اوپر ڈالا ہوا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ دھوپ بہت تیز تھی. آپ جب بچوں کو لے کے اس گرمی میں نکلتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ خود سائے میں ہو یا نہ ہو، بچہ سائے میں ہو. امام نے اپنی ابا ڈالی ہوئی تھی، لیکن ہمارے استاد کہتے ہیں چلتے چلتے مقتل کی طرف جا رہے تھے، بار بار ابا کا دامن ہٹاتے تھے، علی اصغر کو دیکھتے تھے. کیوں دیکھ رہے تھے؟ شاید علی اکبر کی طرح علی اصغر کی زیارت کرتے ہوں گے، یا وہ فرماتے ہیں کہ شاید یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اگر میرا بچہ پیاس سے شہید ہو گیا ہے تو مجھ حسین کو قاتلوں سے پانی نہ مانگنا پڑے. کیسے عباس کے قاتلوں سے پانی مانگیں گے؟ ایک مرتبہ میدان میں آئے، آ کے خطبہ دیا. کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے اے ظالموں اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، ہمارے پاس پانی نہیں، 2 بوند پانی کے دے دو. اپنے لیے تو نہیں مانگ رہے. بعض نے اس طرح پڑھا، جب دشمنوں نے نہیں سنا نا، یہ بات نہیں سمجھی، تو مولا نے کیا کیا؟ کہا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں پانی پیوں گا تو ایک مرتبہ بچے کو ریت پہ لٹا دیتا. نہیں معلوم کیا ہوا کربلا میں. بعض نے اس طرح سے پڑھا ہے. ایک مرتبہ جب دشمن کی فوج نے یہ حالت دیکھی، دشمن کی فوج میں اشقیاء نے رونا شروع کیا.
عمر سعد نے حرملہ کو خطاب کیا، حرملہ اقطع کلام الحسین، حرملہ حسین کی باتیں کیوں نہیں ختم کرتا؟ اس نے پوچھا میں کیا کروں؟ کہا کیا تجھے گردن کی سفیدی نظر نہیں آ رہی؟ ایک مرتبہ 6 شعبہ تیر جوڑا. ہمارے استاد کہتے ہیں یہ تیر اتنا وزنی تھا کہ اگر اونٹ کو مارا جاتا وہ زمین پر بیٹھ جاتا. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ تیر روانہ ہوا. تیر کی یہ خصوصیت ہے جب لگتا ہے تو چھید کرتا ہے نا. روایت میں یہ نہیں آیا، روایت میں آیا فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا. اجرکم اللہ. یعنی گردن چھوٹی تھی، تیر کا پھل بڑا تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. کبھی آپ نے پرندے کو ذبح ہوتے دیکھا ہے؟ پرندے کو ذبح کرے تو گردن نازک ہوتی ہے نا، لڑک جاتی ہے. امام نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا، ایک ہاتھ سر پہ رکھا ہوگا، ایک ہاتھ سے جسم سنبھالتے ہوں گے، لیکن میرا دل کہتا ہے جب یہ کر رہے تھے اپنے ہی بچے کا گرم خون اپنے سینے پر محسوس کرتے. اجرکم اللہ. ابو خلیق سے مختار نے پوچھا تجھے حسین پہ کبھی ترس آیا تھا کربلا میں؟ کہا ایک موقع ایسا تھا مجھے حسین پہ بڑا ترس آیا تھا، میں نے خدا سے کہا اب زندہ نہیں رہنا چاہتا ہوں، حسین کو اس حالت میں نہیں دیکھنا چاہتا ہوں. پوچھا کیا ہوا تھا؟ کہا جب بچے کو تیر لگ گیا نا، ایک مرتبہ حسین نے بچے کو سنبھالا، خیمے کا رخ کیا، ادھر ایک بی بی خیمے سے باہر آئی، حسین واپس مقتل کا رخ کر گئے. دوبارہ خیمے کی طرف، پھر مقتل کی طرف، پھر خیمے کی طرف، پھر مقتل کی طرف. میں نے خدا سے کہا خدایا مجھے موت دے دے، یہ منظر نہیں دیکھا جاتا. ماں سے شاید شرم آ رہی ہوگی نا. ایک مرتبہ بیٹے کو لے کر آئے پشت خیمہ پر، اپنے ہی بیٹے کی قبر کھودنا شروع کی. مجھے نہیں معلوم یہ جب قبر کھود رہے تھے بیٹے کو گرم ریت پہ لٹایا تھا یا کسی بی بی نے ہاتھوں میں پکڑا ہوا تھا، لیکن اتنا معلوم ہے ایک مرتبہ نماز میں مشغول ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ بڑا مقام صبر تھا، خدا سے بات کرنا شروع کی. حسین کو خدا سے بات کرنا تھی. ایک مرتبہ قبر ڈھانپی، میں ہاتھ جوڑ کے پوچھوں مولا یہ آپ نے فقط اسی شہزادے کی قبر کیوں بنائی ہے؟ علی اکبر بھی تو آئے تھے، ان کی تو قبر نہیں بنائی تھی، آپ فقط اس شہزادے کی قبر کیوں بنا رہے ہیں؟ شاید مولا جواب دیں میں جانتا ہوں ہماری شہادت کے بعد ہمارے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے. اس کا تو جسم گھوڑے کے سمو جتنا ہے، اس کا جسم کیسے برداشت کرے گا؟ یا شاید جواب دیں ہمارے لاشیں 3 دن تک دھوپ میں رہیں گے، اس کا جسم بڑا نازک ہے، کیسے برداشت کرے گا؟ شاید جواب دیں ہمارے سر ہمارے جسموں سے جدا کیے جائے، ارے اس کا تو ننھا سا سر ہے، یہ نوک نیزہ پہ کیسے بلند ہوگا؟ یا شاید جواب دیں 11 محرم ہوگی، بیویوں کا قافلہ لاشوں سے گزرے گا، بیویاں اپنے آپ کو
لاشوں پہ گرائیں گی. اگر اس کا لاشا میں نے نہ چھپایا، اگر ماں نے لاشا دیکھ لیا، میں کہوں گا مولا نہ ہو سکا، آپ کی مظلومیت پہ قربان ہو جاؤں. ظالموں نے سر گننا شروع کیے. کسی نے کہا ایک سر کم ہے، کہا میں نے حسین کو پشت خیمہ پر ایک لاش دفناتے دیکھا تھا. نیزے اٹھائے، خاک کربلا کو کھودنا ماتم حسین. Hussein.